ایک 12 سالہ بچہ جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد وسطی ایشیا کی ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ بنا، مگر پھر اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ اس تخت سے محروم ہوا۔ اسے ایک بار نہیں، تین بار تخت سے محروم ہونا پڑا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ پناہ کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی بڑی فوج، مگر پھر اسی بچے نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 350 سال تک برصغیر پر حکومت کی۔ یہ بے آسرا بچہ کوئی اور نہیں، پہلا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا۔ میں ہوں عابد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AK روڈ شو۔ میرے ساتھ رہیے۔ تاریخ فاتحین سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہی ملیں گے جنہوں نے سب کچھ کھو کر دوبارہ سب کچھ پا لیا۔ آج ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سن کر یقیناً آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ظہیر الدین بابر آذربائیجان فرغانہ میں پیدا ہونے والا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی رگوں میں دنیا کے 2 عظیم ترین جنگجوؤں کا خون دوڑ رہا تھا، باپ کی طرف سے امیر تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان۔ 12 سال کی عمر تھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور فرغانہ کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ بابر کا اصل جنون تھا سمرقند، تیموریوں کا تاریخی دارالحکومت۔ اس نے سمرقند کو جیتا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سمرقند جیتا تو پیچھے فرغانہ ہاتھ سے نکل گیا، اور جب فرغانہ بچانے نکلا تو سمرقند بھی چھن گیا۔ 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بابر ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی اور نہ ہی کوئی سلطنت۔ مایوسی بابر کی لغت میں نہیں تھی۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کوہ ہندوکش کے برفانی پہاڑوں کو پار کیا اور کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل بابر کو بے حد پسند آیا۔ یہاں اس نے باغات لگوائے، لیکن کابل کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ ایک بڑی فوج کا خرچ اٹھا سکتی۔ اسی دوران بابر کی نظریں مشرق کی طرف اٹھی، ایک ایسی سرزمین جو سونے کی چڑیا کہلاتی تھی۔ اور پھر بابر نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں ایک طرف ابراہیم لودھی کی لاکھوں کی فوج اور ہاتھی، اور دوسری طرف بابر کے چند ہزار جری سپاہی۔ لیکن بابر کے پاس 2 خفیہ ہتھیار تھے، ایک توپ خانہ اور دوسرا جنگی حکمت عملی۔ بابر نے عثمانی طریقے سے بیل گاڑیوں کو آپس میں باندھ کر ایک مضبوط دفاعی لائن بنائی۔ جب لودھی کے ہاتھیوں پر توپوں کے گولے برسے تو وہ خوفزدہ ہو کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ چند گھنٹوں میں دلی کی سلطنت کا فیصلہ ہو گیا۔ ابراہیم لودھی مارا گیا اور دلی کے تخت پر مغل پرچم لہرانے لگا۔ لیکن دلی کی جیت کافی نہیں تھی۔ اصل چیلنج راجپوتوں کے سب سے طاقتور راجہ خانوا کے رانا سانگا کی طرف سے آیا۔ میدان میں مغل فوج راجپوتوں کے لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نازک موقع پر بابر نے ایک سچے لیڈر کا ثبوت دیا۔ اس نے خدا کے سامنے سچی توبہ کی، شراب کی تمام قیمتی برتن توڑ دیے، داڑھی بڑھائی اور اپنی فوج کے سامنے وہ تاریخی تقریر کی جس نے مردہ روحوں میں جان پھونک دی۔ اس نے کہا، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم مرے تو شہید، جیتے تو غازی۔ جس کے بعد مغل فوج ایسی لڑی کہ راجپوتوں کا لشکر پاش پاش ہو گیا اور ہندوستان پر مغلوں کی گرفت ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی۔ بابر صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک بہترین ادیب، شاعر اور فطرت کا دلدادہ انسان تھا۔ اس کی سوانح عمری تو اس کے بابری دنیا کی عظیم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ دسمبر 1530 میں محض 47 سال کی عمر میں یہ عظیم جنگجو دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے اس کے محبوب شہر کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی، اس نے آگے چل کر دنیا کو تاج محل، بادشاہی مسجد اور لال قلعہ جیسے شاہکار دیے۔ تاریخ اسے ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر یاد رکھے گی جس نے طوفانوں سے لڑ کر اپنی قسمت خود لکھی۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.